بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 جولائی 2020 ترکی میں ایک خوبصورت فیصلہ آیا جس فیصلے کو سن کر پوری امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس فیصلے کا تعلق آیا صوفیہ کے ساتھ تھا، تو بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی جائے۔ مختصراً اتنا ہے کہ یہ ایک قدیم چرچ تھا اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں اسے فتوحات کے بعد مسجد بنایا گیا اور کم و بیش 500 سال تک یہ مسجد ہی رہا۔ وہاں پر عبادات ہوتی رہیں، نمازیں پڑھی جاتی رہیں اور ذوق و شوق سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر بدقسمتی سے 1934 کی بات ہے کہ دوبارہ کمال اتاترک کے زمانے میں اسے مسجد سے ہٹا کر میوزیم کا درجہ دے دیا گیا اور یہ ایک عجائب گھر بن گیا اور اس کی حیثیت میوزیم کی ہو گئی، اور 86 سال کم و بیش یہ سلسلہ جاری رہا، کیس چلتا رہا، اور 86 سال کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ 10 جولائی 2020 کو باقاعدہ رجب طیب اردوان جو کہ ترکی کے صدر ہیں، مسلمانوں کے ہیرو ہیں اور مجھے ذاتی طور پر اس لیے محبوب ہیں کہ بڑے جیدار فیصلے کرتے ہیں، اسلامی روح کو سمجھنے والے صدر ہیں اور اپنی ذات سے ماورا ہو کر امت مسلمہ کے حق میں جو چیز مفید ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے باقاعدہ جو ہے وہاں پر ایک تقریب رکھی گئی اور وہاں کی عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دوبارہ سے وہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور انشاءاللہ الجلیل تا قیام قیامت یہ اسی طرح بلند ہوتی رہیں گی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ترکی کے اس فیصلے کی وجہ سے اسلامی حوالے سے کچھ لوگ بدظن ہو جائیں گے اور مسلم امہ کو وہ متشدد و متسلب جو ہے وہ قرار دیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے ان لوگوں نے بدظن نہیں ہونا۔ جو اسلام سے بدظن ہیں وہ ویسے ہی بدظن ہیں، آپ ان کے ساتھ بہت اچھا بھی کر لیں تو انہوں نے باز نہیں آنا، انہوں نے تنقید کرنی ہے، اعتراض کرنا ہے، کیونکہ ان کے دل میں نفرت اسلام ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہو، جس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو رہا ہو، تو مسلم امہ کو چاہیے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو تسلیم کرے، اس پر اظہار مسرت کرے۔ بہرحال یہ اس کی ایک مختصر سی تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے ترکی کے حوالے سے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے اور جو ہماری مسلم دنیا کے حکمران ہیں وہ کچھ سیکھیں۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے حکمران ہیں جو اسلام کی بات تو کرتے ہیں یا پاکستان کے حوالے سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ان کے عمل کو دیکھا جائے تو حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں صحیح طرح تلاوت قرآن کرنا نہیں آتی۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی جو بنیادی معلومات ہے وہ نہیں رکھتے۔ مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی ریاست مدینہ کا دعویٰ کر رہے ہیں فار ایگزامپل، تو پھر آپ کچھ ٹائم نکال کر دین سیکھیں تو صحیح، قرآن و حدیث کا علم تو حاصل کریں، کسی کے پاس زانوئے تلمس طے کریں اور اس سے کچھ سیکھیں، تو انشاءاللہ الجلیل آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ ادروائز بغیر کچھ سیکھے اتنے بڑے بڑے دعویٰ کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ نے اگر آپ کو عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے اور کرسی کی طاقت دی ہے، تو آپ اس طاقت کو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کریں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام سننے والوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔